ایک مصروف شہر کے بیچوں بیچ ایک چھوٹے سے مدھم روشنی والے اپارٹمنٹ میں فاطمہ نامی ایک بیوہ اپنی دو بیٹیوں عائشہ اور زینب کے ساتھ رہتی تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد سے فاطمہ نے دن رات محنت کی کپڑے سلائی کر کے گزارا کیا، بس اس امید میں کہ اس کی بیٹیاں کسی کمی کو محسوس نہ کریں۔ جب رمضان کا مہینہ قریب آیا تو فاطمہ نے ہمیشہ کی طرح پورے اخلاص کے ساتھ اس کی تیاری کی۔ ہر صبح سحری کے وقت وہ اپنی بیٹیوں کو جگاتی اور جو بھی تھوڑا بہت کھانے کو میسر ہوتا دسترخوان پر رکھتی۔ بعض دنوں میں صرف خشک روٹی اور پانی ہوتا، مگر وہ ہمیشہ مسکرا کر کہتی، اللہ کی برکتیں ہمارے ساتھ ہیں میرے پیاروں۔ جب تک ایمان ہے سب کچھ ہے۔ غربت کے باوجود فاطمہ نے کبھی صدقہ دینے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ وہ ہمیشہ کھانے کا ایک حصہ چند سکے نکال کر رکھتی، یہ کہتے ہوئے کہ چاہے ہمارے پاس کتنا ہی کم کیوں نہ ہو، کسی کے پاس ہم سے بھی کم ہے۔ ایک شام جب انہوں نے صرف کھجوروں اور ایک چھوٹے پیالے میں سوپ سے روزہ افطار کیا تو عائشہ اور زینب اپنی ماں کے پاس جا کر جلتی ہوئی موم بتی کی روشنی کو دیکھنے لگے۔ ان کے پاس عید کے لیے نئے کپڑوں اور خوشیاں منانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اور یہ سوچ عائشہ کے دل پر بھاری گزر رہی تھی۔ امی عائشہ نے دھیرے سے کہا، اب دوسروں کی مدد کیوں کرتی ہیں جب ہمارے پاس خود کچھ نہیں ہوتا؟ فاطمہ نے مسکرا کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ بیٹا، اصل دولت چیزوں میں نہیں دینے میں ہے۔ جب تم خلوص سے دو تو اللہ ایسے طریقوں سے دیتا ہے جو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس رات جب فاطمہ تہجد کے وقت دعا میں مصروف تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کی بیٹیاں جو سونے کا بہانہ کر رہی تھیں، ماں کی دعائیں سن کر دل میں ایک عجیب سی تکلیف محسوس کر رہی تھیں۔ اگلی صبح عائشہ اور زینب نے ایک فیصلہ کیا، وہ اپنی ماں کی مدد کے لیے کوئی راستہ نکالیں گی۔ عائشہ نے پرانے کپڑوں کے کچھ ٹکڑے لیے جو فاطمہ نے سنبھال کر رکھے تھے اور انہیں چھوٹے پرسوں میں سی دیا، جبکہ زینب نے ان پر خوبصورت نقش و نگار بنائے۔ پھر وہ اپنے ہاتھ سے بنائی گئی چیزیں لے کر بازار پہنچ گئیں۔ شروع میں لوگوں نے ان کی طرف زیادہ توجہ نہ دی، مگر چند دن بعد ایک مہربان دکاندار نے انہیں اپنے اسٹال پر جگہ دے دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے خریداروں نے ان کے کام کو پسند کرنا شروع کر دیا اور ان کے پرس بکنے لگے۔ رمضان کے آخری 10 دنوں میں انہوں نے اتنی رقم جمع کر لی کہ وہ افطار کے لیے اچھا کھانا، عید کے لیے نئے کپڑے اور یہاں تک کہ اپنی ماں کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ بھی خرید سکے۔ عید کی صبح فاطمہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹیاں ایک ٹرے میں گرم کھانا، ایک خوبصورت دوپٹہ اور ایک چھوٹا سا لفافہ لے کر کھڑی ہے۔ یہ سب کہاں سے آیا؟ وہ حیرت سے بولی۔ عائشہ نے اسے گلے لگا لیا۔ امی، ہم نے محنت کی تاکہ آپ کو لوٹا سکے جیسے آپ ہمیشہ دوسروں کو دیتی رہی ہیں۔ فاطمہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ میرے پیارے بچوں، تم نے مجھے سب سے بڑا تحفہ دیا ہے، تمہاری مہربانی، تمہاری محبت اور تمہارا ایمان۔ اس دن جب وہ عید کی نماز کے لیے مسجد جا رہی تھیں، فاطمہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں شکر ادا کیا۔ اس نے ہمیشہ یقین رکھا تھا کہ جب تم دوسروں کو دیتے ہو، چاہے مشکل وقت ہی کیوں نہ ہو، اللہ تمہیں ایسی جگہ سے نوازتا ہے جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ اور جب اس نے اپنی بیٹیوں کے ہاتھ تھامے تو اسے احساس ہوا اس کی دعائیں قبول ہو چکی تھیں۔ اصل دولت محبت، ایمان اور سخاوت میں ہے، چاہے ہمارے پاس کتنا ہی کم کیوں نہ ہو۔ جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ ہمیں ایسی برکتوں سے نوازتا ہے جو ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے۔